الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کل ہم نے سورۃ الفاتحہ شروع کی تھی اور اس کی ابتدائی 2 آیات کا ترجمہ، تشریح، تفسیر کی تھی، اور آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے یعنی آیت نمبر 3 سے سورۃ الفاتحہ کی شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ روزانہ کی بنیاد پہ ہوگا، اور ایسٹرن ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور کی جامع مسجد ابراہیم سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ نشر کیا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس کو جاری رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم نے کل یہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت کے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور وہ رحمان اور رحیم ہے، یعنی بہت بخشنے والا، بہت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو رحمان اور رحیم کے لیے میں نے بے شمار آیات اور احادیث اس کی تفسیر میں پیش کی تھیں، جن سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت واقعی بڑا ہی مہربان اور بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ اس کی مثال نہیں دی جا سکتی اللہ کے سوا، کہ اللہ تعالیٰ انسانی رشتوں سے، ماں باپ سے، اور کوئی بھی اتنے یعنی رحم کرنے والے رشتے ہوں، ان تمام رشتوں سے کہیں بڑھ کر، بہت بڑھ کر، ہمارے تصور اور سوچوں سے کہیں بڑھ کر ہم پر رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ اچھا، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے اوپر اور خصوصاً اپنے بندوں کے اوپر بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، ان کو جلدی نہیں پکڑتا، ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو معافی دیتا ہے، ان کو ڈھیل دیتا ہے، ان کو موقع دیتا ہے سنبھلنے کا، اور کتنے ہی طویل عرصے کے بعد اگر انسان اپنے رب کے حضور جھکے، معافی مانگے، توبہ کرے، واپس آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ نہیں فرماتا کہ تو نے اتنا طویل عرصہ میری نافرمانی کی رکھی اور اب تجھے خیال آیا ہے میرا۔ تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں فرماتا، بلکہ اس پر مہربانی فرما دیتا ہے، اور کتنے بھی بڑے گناہ ہیں سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جو رب العالمین ہے وہ مالک یوم الدین بھی ہے، یعنی وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، کہ جس دن قیامت برپا ہوگی، جس دن جزا سزا کا اس نے فیصلہ کرنا ہے، جس دن جنت جہنم کا فیصلہ کرنا ہے، یعنی کن لوگوں کو جنت میں اس نے بھیجنا ہے اور کن کو جہنم میں بھیجنا ہے، اس دن کا وہ مالک ہے۔ اس دن اسی کا ڈیسیجن چلے گا، یعنی اس کا وہ فائنل ڈیسیجن ہوگا جنتیوں اور جہنمیوں کے لیے کہ کس نے جنت میں اور کس نے جہنم میں جانا ہے۔ چنانچہ اس دن اس رب ذوالجلال نے تمام انسانوں کا فیصلہ کر دینا ہے، اور وہ اس دن کا مالک ہے، اور اس دن سارے انسان جو ہیں اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اور وہ ان کے ذرے ذرے کا حساب فرمائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یعنی اللہ رب العزت یہ بھی اس کی کریمی اور رحیمی کی صفات میں سے ہے کہ اللہ رب العزت ہر انسان کے ذرے ذرے کا حساب کرے گا، یعنی ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے، بھلائی کی ہے، اچھائی کی ہے، تو بھی اس کو یعنی شمار فرمائے گا، اس کو لکھے گا، اور اس کا بھی بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے ذرہ برابر بھی برائی ہے تو اس کو بھی لکھا جائے گا، یعنی وہ بھی ایسے چھپائی نہیں جائے گی یا کہیں ادھر ادھر نہیں ہوگی، اس کا بھی یعنی اس کو یعنی جو بدلہ ملنا ہے اس برائی کا وہ دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، اس دن وہ ساری ان چیزوں کا ذرے ذرے کا حساب کر کے بندے کے سامنے رکھ دے گا۔ اس بارے میں بے شمار آیات ہیں جو اس کی تفسیر میں پیش کر سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت کس طریقے سے ذرے ذرے کا حساب کرے گا، اور انسان کو اس کے کیے کا جو
جو بھی اس کی یعنی اس کا اعمال ہیں، اس کے اچھے یا برے، اس کی پوری زندگی اس کے سامنے کر دے گا۔ مثلا سورۃ بنی اسرائیل کی آیت کو لیں کہ اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ ہم قیامت کے دن انسان کا اعمال نامہ اس کے سامنے کر دیں گے، اور پھر اس اعمال نامے کے بارے میں اس کو کہہ دیں گے کہ اقرأ کتابک، آج تم اپنا یہ اعمال نامہ خود پڑھو، اور کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تم خود اپنا محاسبہ کرنے کے لیے، اپنا حساب و کتاب کرنے کے لیے کافی ہو، یعنی تمہیں کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لو تمہارا یہ اعمال نامہ ہے، تمہارا یہ رزلٹ ہے، اور تم نے کیا اچھا کیا برا کیا ہے یہ سارا تم خود دیکھ لو۔ چنانچہ قرآن مجید کی بے شمار آیات میں یہ آیا ہے، ایون کہ انسان کے جو اعضاء ہیں، اس کی آنکھیں ہیں، اس کا ناک ہے، اس کے کان، اس کی انگلیاں، ہر چیز اپنی جگہ بولے گی، ہر چیز جو ہے خود بول کے کہے گی کہ اس بندے نے مجھ سے یہ کام کروائے تھے۔ آنکھیں خود بولیں گی، بتائیں گی کہ اس بندے نے ہم سے یہ کام کروایا تھا، یہ دکھایا تھا، یہ کچھ ہم نے دیکھا تھا۔ کان بالکل بولیں گے کہ اس نے بندے نے۔ تو یہ ہے مالک یوم الدین کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن جب جزا سزا کا فیصلہ کرے گا تو ایسے نہیں کر دے گا کہ چلو یہ بندہ جو ہے یہ جنتی جہنمی، اس کو دکھا دیا جائے گا سارا اس کا کیا دھرا کہ یہ لے، یہ تو نے خود کیا ہے، اب اس سے تو انکار کر سکتا ہے۔ اس کے اعضاء خود بول رہے ہوں گے۔ چنانچہ اس بات کو سمجھنے کے لیے آج کے دن ہمارے لیے یہ ویڈیو جو بنائی جاتی ہیں، اور ان کے اندر بندے کی جب ویڈیو بن جاتی ہے اور اس کی ساری حرکات و سکنات، اس کی آواز، اس کا سارا کیا دھرا اس ویڈیو کے اندر سیو ہو جاتا ہے، بئیں طور وہ بندہ انکار نہیں کر سکتا کہ یہ تو میں نہیں ہوں، یہ میری آواز نہیں ہے، یہ میری تصویر نہیں ہے، یہ میں خود نہیں ہوں، یہ میں نہیں کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جو انسان کی ویڈیو بنائی ہے، ما یلفظ لدیہ، کہ جو فرشتے اللہ رب العزت نے کرامن کاتبین ہمارے دائیں بائیں بٹھا رکھے ہیں، وہ جو ہماری ویڈیو بنا رہے ہیں، وہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمیں دکھا دے گا، اور ہمارے اعضاء خود بتا رہے ہوں گے کہ ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ لہٰذا آج کے دن ہم کیمرے کی آنکھ کو دیکھ کے تو ڈر جاتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ ہمیں اس کے بارے میں جو ہے وہ جواب دینا مشکل ہو جائے۔ تو جب اللہ رب العزت ہماری یہ پوری زندگی کی ویڈیو ہمارے سامنے چلا دے گا، اور ہمارے سارے اعضاء بول بول کے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہاں یہ بندے نے، اس بندے نے ہم سے یہ کام کروائے تھے، ہماری انگلیاں بتائیں گی، ہماری آنکھیں، کان، ہر چیز بتائے گی، تو اس وقت ہم ڈینائی نہیں کر سکیں گے۔ بارہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دو آیات ایسی ہیں کہ اگر ان کو ہم سمجھ لیں تو ہماری زندگی سنور جائے۔ ایاک نعبد، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت میں اللہ کے سوا اور کسی کی یعنی عبادت روا نہیں ہے، چاہے نبی ہوں، چاہے ولی ہوں، کوئی نیک بندے ہوں، کوئی ہستی ہو، وہ سارے اللہ کے بندے اور اس کے سلیبز ہیں، اس کے فرمانبردار بندے ہیں، کسی کی عبادت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، ان کو جو خدا بنا لیا گیا یا ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا گیا تو ان کی عزت افزائی کے لیے عیسائیوں نے ایسا کیا، حالانکہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اگر وہ بغیر باپ کے پیدا اللہ نے ان کو کیا ہے تو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی ہستی جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہونے کے سوا اور کچھ نہیں ہے، چاہے وہ نبی ہوں یا ولی ہوں یا کوئی بھی ہستی ہوں، یعنی عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اور یہ اللہ نے ہمیں خود سے سکھایا ہے، یعنی حکم دیا ہے کہ تم یوں کہو میرے بارے میں یا مجھ سے کہ ایاک نعبد، اے پروردگار ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے سوا کسی کی عبادت ہم نہیں کرتے اور نہ ہو سکتی ہے کسی بھی طرح سے۔ سارے نبیوں نے، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا ان سے پیچھے جتنے بھی تا آدم علیہ السلام جتنے بھی نبی آئے ہیں، سب نے یہی یعنی حکم دیا ہے
کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام، سارا قرآن، ساری حدیث اسی بات پر گواہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے کہ ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، استعانہ یستعین، استعانتاً کا مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنا، مدد مانگنا، مدد طلب کرنا۔ تو مدد طلب کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو دنیاوی اسباب کے تحت ہم لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، چاہے وہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں، نیک ہوں یا بد ہوں، یہ اسباب کے تحت میں مدد طلب کرنا، یہ اسباب کے ماتحت ہے۔ یعنی یہ اللہ کی طرف سے جو ہمیں احکامات ملے ہیں کہ ہم نے ان اسباب کو بروئے کار لانا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیے۔ مثلا اللہ نے سب سے بڑا سبب ہمارے لیے ایک پیدا کیا سورج کو، جس سے ہماری فصلیں پکتی ہیں، جس سے ہماری دنیا کے بے شمار کام ہوتے ہیں۔ آج تو بڑی بڑی ٹربائنیں، بڑی بڑی ہیوی مشینری سورج کی تمازت سے چل رہی ہے۔ تو یہ ایک سبب ہے مدد کا جو اللہ نے پیدا کیا ہے ہمارے لیے، یعنی اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کی یعنی اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن یہ اسباب ہیں اور ان اسباب سے فائدہ اٹھانا بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ اسباب پیدا کیے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز اسی طرح سے سمجھی جا سکتی ہے کہ ہماری زندگی ہے، ہم جو زندہ ہیں، ہم جو چل پھر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں، یہ ظاہری اسباب ہیں کہ یہ قوت، یہ زندگی، یہ دیکھنا، یہ پکڑنا، یہ چلنا، یہ اسباب جو اللہ نے ہمارے لیے کریٹ کیے ہیں، تخلیق کیے ہیں، فراہم کیے ہیں، پیدا کیے ہیں اور دے رکھے ہیں اور ودیت کیے ہیں، تو یہ اس کی عطا ہے کہ ہم اس کی عطا سے یہ ساری جو یعنی اسباب ہیں اس کی طرف سے عطا کردہ ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ اگر آج اللہ تعالیٰ کسی بھی ہم میں سے کسی انسان کو موت دے دے اور اس کا کوئی سبب بھی یعنی آنکھیں ہیں، کان ہیں یا ہاتھ ہیں یا چلنے پھرنے کی جو بھی قوت ہے یا زندگی ہے، یہ چھین لے، واپس لے لے، تو ہم میں سے کوئی انسان بھی یعنی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ایسی چیزوں سے۔ تو لہٰذا ہم اصل میں مدد کے یعنی محتاج ہیں اللہ سے، یعنی ہماری آنکھیں جو کام کر رہی ہیں تو اللہ کی عطا سے کام کر رہی ہیں، یہ خود سے نہیں کام کر رہی ہیں۔ ہم جو زندہ ہیں تو اللہ کی عطا سے زندہ ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو اسباب اللہ نے پیدا کی ہے، چاہے ایک نان مسلم ڈاکٹر ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ تکلیف ہے، اتنی بڑی فلاں بیماری ہے، یہ ہے وہ ہے جو بھی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں اور اس امید پہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو اس کو ایک میڈیکل کا، طب کا علم عطا کیا ہے، اس کے تحت میں یہ جانتا ہے کہ اس بندے کو کیا بیماری ہے اور اس کا کیا علاج ہے، اس کی کیا دوائی ہے اور اس دوائی کو اس نے کس طریقے سے لینا ہے، استعمال کرنا ہے تو اس کو فائدہ ہوگا اور یہ ٹھیک ہوگا، اور پھر ہم اسی بات پر یقین کرتے ہوئے اس کی ساری ہدایات پہ عمل کرتے ہیں کہ اللہ نے جو اس کو علم عطا کیا ہے تو وہ ساری ان عطاؤں کے مطابق اس نے جو ہمیں ہدایات دی، ہمیں دوائی دی، ہمیں اس سے یعنی فائدہ ہوا۔ تو یہ سارے گویا اسباب ہیں، ان اسباب کو یہ کہنا کہ یہ بھی ہم یعنی ان سے کوئی مدد طلب کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ سارے اسباب ہیں، لیکن اصل جو اس سب کے پیچھے ہستی ہے وہ اللہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دوائیوں کے اندر، ان انسانوں کے اندر جو بھی کوالٹیز رکھی، ان کو علوم و فنون سے نوازا، ان کو جو یعنی نعمتوں سے نوازا اور ان کے ذریعے سے وہ آگے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تو یہ سارے اسباب اللہ کے کریٹڈ ہیں، اللہ کی یعنی تخلیق شدہ ہیں، اللہ کی عطا کردہ ہیں، اللہ کے گرانٹڈ ہیں۔ لہٰذا ان سے مدد مانگنا، یا کوئی کہے کہ ڈاکٹر سے آپ کیوں جاتے ہیں، کہ جیسے لوگ عموماً غلط طریقے سے اس کو یعنی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ سارے اسباب ہیں اور اسباب کا استعمال ایک دنیاوی معاملہ ہے، اور یہ اس میں شامل نہیں ہے کہ ہم جب کہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ پروردگار ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو مدد واقعی اللہ سے مانگتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب ڈاکٹر کتنا بھی بڑا ہو
اور وہ سارے اپنے اسباب جو اللہ نے اس کو دے رکھے ہیں، علم کی شکل میں، دوائی کی شکل میں، فہم و ادراک کی شکل میں، سارے اس نے استعمال کر لیے کہ صاحب میں نے آپ کی اتنی بڑی بیماری کا جتنا ممکنہ طریقہ کار تھا، علاج تھا، مشینری تھی، دوائی تھی، علم فنون جو بھی تھا وہ کر ڈالا۔ اب آپ دعا کریں، کیونکہ اصل جو آپ کو اس بیماری سے بچانے والا ہے، سیو کرنے والا ہے، اس بیماری سے آپ کو بچانے والا جو ہے وہ اصل اللہ تعالیٰ ہے، اس نے آپ کو بچانا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر سارے اپنے ذرائع استعمال کرتا ہے، لیکن پھر بھی مریض صحت یاب نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ایک حدیث میں یہاں پہ اس کی وضاحت کے لیے پیش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اور وہ دوائی کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کی بیماری اور دوائی کے درمیان میں حائل ہو جا۔ حالانکہ وہ بندہ دوائی وہی کھا رہا ہوتا ہے جو اس بیماری کی ہے دوا، لیکن اس کے باوجود وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ابھی آرڈر نہیں آیا ہوتا، پرمیشن نہیں آئی ہوتی، اجازت نہیں آئی ہوتی کہ یہ دوائی اثر کرے اور یہ بندہ ٹھیک ہو جائے۔ تو گویا اسباب بھی استعمال کر لینے کے باوجود پھر بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ یعنی سارے آپ دیکھیں کہ زمین کے اندر آپ نے بیج ڈال دیا، اوپر سے بارش بھی آ گئی، ادھر سے جناب سورج کی تمازت اور ساری چیزیں مل گئیں اور سب کچھ مل گیا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ وہ یعنی فصل جو ہے وہ نہیں پیدا ہوتی، یا پیدا ہو گئی، تیار ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، لیکن جب کاٹنے کا موقع آیا تو کوئی ایسا بھونچال آیا، کوئی ایسی مصیبت آئی، کوئی ایسا ڈیزاسٹر آیا، کوئی ایسی بلا وبا نازل ہوئی کہ وہ سارا کھیت تباہ و برباد ہو گیا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ سارے اسباب کامیابی کے، سارے اسباب جتنے بھی ہماری یعنی فائدے کے ہیں وہ اس وقت کام کرتے ہیں جب اللہ کی پرمیشن ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کی جب تک پرمیشن نہیں ہوتی وہ دوائی اثر نہیں کرتی، حالانکہ بندہ وہی دوائی کھا رہا ہوتا ہے جو کہ اس بیماری کی دوا ہے۔ اچھا، پھر اللہ کی طرف سے پرمیشن آتی ہے کہ اب یہ بندہ ٹھیک ہو جائے، یعنی پھر بندہ جو ہے جب اللہ کی طرف سے پرمیشن آ جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ بندہ دوائی کھاتا ہے اور بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنی لمبی چوڑی بات بتانے کی ضرورت اس لیے آئی کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے معاملے میں بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، لہٰذا یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر لحاظ سے اللہ کے محتاج ہیں۔ تمام اسباب جو ہیں یہ اس وقت کام کریں گے جب اللہ کی پرمیشن ہوگی، حالانکہ سارے ہم اسباب استعمال کر بھی لیں اور اللہ کی پرمیشن نہ ہو ان اسباب سے فائدہ اٹھانے کی تو کوئی یعنی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ فرشتہ جو میکائیل ہیں وہ بارش برساتے ہیں، لیکن ہم فرشتے کو نہیں کہہ سکتے کہ یا میکائیل بارش برسا دیجئے، کیوں کہ وہ اللہ کی پرمیشن سے بارش برسائے گا، یعنی ہم اس کو کہیں بھی تو وہ نہیں برسائے گا، کیوں؟ اس کو ادھر سے پرمیشن ملے گی اللہ کی طرف سے تو بارش برسے گی۔ اسی طریقے سے بارش سے ہم دیکھتے ہیں کہ بارش آ گئی، جس سے بڑا فائدہ ہوا، ہمارا موسم ٹھیک ہو گیا، ہماری گرد و غبار بیٹھ گئی، ہماری فصلیں ٹھیک ہو گئی، بیماریاں دور ہو گئیں، اور یہ بڑے بے شمار فائدے ہیں بارش سے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بارش آتی ہے اور ہمارا نقصان ہو جاتا ہے، بے شمار نقصان ہو جاتا ہے، گھر گر جاتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، بے شمار نقصان ہو جاتے ہیں۔ تو کہنا مقصود یہ ہے کہ اللہ کی پرمیشن سے تمام اسباب ہمارے لیے یوزفل ہو سکتے ہیں، مفید ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں اپنے رب سے یہی عرض گزار ہونا چاہیے کہ ایاک نستعین، پروردگار ہم صرف تجھ سے مدد کے طلبگار ہیں، ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو ہمیں مدد عطا کیجیے۔ تو پھر اسباب کیسے بھی ہوں، تھوڑے ہوں، زیادہ ہوں نہ ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے لیے تو سارا، کیوں؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کام کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی پرمیشن سے
سارے کام ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، صرف اور صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ آپ دیکھ لیجئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے ہیں، کئی واقعات ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کام ہے، یہ کام ہے، بارش نہیں ہو رہی، یا بیماری ہے، یہ وہ۔ اللہ کے رسول نے خود دعا مانگی یا دعا سکھائی کہ اس طرح سے دعا مانگو، یعنی دعا کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ تو اللہ سے جب ہم مانگیں گے تو سارے اسباب جتنے بھی ہیں وہ کام کریں گے، اور وہ اسباب پھر یوزفل بھی ہوں گے، مفید بھی ہوں گے ہمارے لیے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے، ہمیں دکھا دیجیے سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر پروردگار تو نے انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا راستہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، ولا الضالین، اور نہ ہی بھٹکے ہوں ان کا راستہ۔ یعنی یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، یا اس سے آگے پیچھے جتنے بھی یعنی لوگ گزرے ہیں یا ابھی ہیں، تو ان سب کے پاس بھی اللہ کے نبی آتے رہے ہیں، اللہ کے پیغام آتے رہے ہیں، اللہ کی کتابیں ان کے پاس بھی آتی رہی ہیں، اللہ کی ہدایات آتی رہی ہیں، لیکن ان لوگوں نے جب اللہ کی کتابوں کو، اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا، ان کے اوپر خدا کا قہر نازل ہوا۔ چنانچہ عاد، سمود، ہود، کتنی بے شمار اقوام عالم ہیں جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں، تو ان اقوام کے اوپر کب غضب نازل ہوا، ان کے اوپر کب اللہ کی پھٹکار نازل ہوئی؟ کہ جب انہوں نے اللہ کی دی گئی ہدایات، اللہ کے پیغمبروں کی ہدایات جو اللہ نے ان اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ان کو بتایا، سکھایا، سجھایا، سمجھایا، ان سب کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ چنانچہ ان کے نشان اللہ نے باقی رکھے۔ چنانچہ ہم دنیا کے مختلف یعنی ملکوں میں، شہروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان گزری ہوئی اقوام کے جو آثار ہیں، مکان ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ان میں کوئی مکین تھے لیکن اب وہ نہیں رہے۔ ان کے اوپر اللہ کا ایسا غضب، ایسا عذاب نازل ہوا کہ ان کی نسل تک کٹ گئی۔ چنانچہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے مختلف اقوام عالم کے پاس، تو لوگوں نے جب ان رسولوں کا انکار کیا، ان کی باتوں کو نہیں مانا، تو پھر ہم نے ان لوگوں کو دنیا کے اندر مختلف مصائب و آلام میں جکڑا، مصیبتوں میں گرفتار کیا ان کو، طرح طرح کی، یعنی کبھی آندھی، کبھی زلزلہ، کبھی طوفان، کبھی کوئی مصیبت، کبھی کوئی مصیبت۔ کس لیے؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ لوگ اللہ کے عذاب سے ڈر کر اپنے رب کے حضور جھک جائیں، معافی مانگ لیں۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، لیکن جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا دیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہدایات کے مطابق زندگیاں نہیں گزاریں، انکار کر دیا، سرکشی، ہر درمی اختیار کر لی، تو پھر کیا ہوا کہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان کے اوپر دنیا کی نعمتوں کے سارے دروازے کھول دیے۔ تو پھر کیا ہوا کہ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتہ فاذا ہم مبلسون، کہ جب وہ بالکل ہی یعنی دنیا کی چیزوں کے اندر کھو گئے، اپنے رب کو بھلا دیا، انہوں نے، ان کو پتہ ہی نہیں، یعنی انہوں نے اپنے ذہن سے نکال دیا کہ ان کا کوئی کریٹر ہے، ان کا کوئی خالق ہے، ان کا کوئی سسٹینر ہے، ان کا کوئی رازق ہے، کوئی ہستی ہے جس نے ان کو پیدا کیا، زندہ رکھا ہوا ہے، موت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، یہ سارا کچھ وہ بھول گئے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ہم نے ان کو اچانک گرفتار کر لیا مصیبت میں، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر ان کا ہم نے ملیا میٹ کر دیا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس طریقے سے اس ظالم قوم کی جڑ تک کاٹ دی گئی۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اب سارے دروازے اپنی ہدایت کے لیے بند کر دیے، کہ اب وہ کبھی بھی سدھرنے والے نہیں تھے۔ چنانچہ یہ ہمارے لیے جگہ جگہ وارننگ ہے اس بات کی۔ تو چونکہ شروع میں اللہ نے ہمیں دعا
کا طریقہ سکھایا ہے کہ مجھ سے جب دعا مانگو تو اس طرح مانگو، میری تعریف کرو، میری حمد کرو، میری ثنا کرو، میں تمہارا رب ہوں، تمہارا انہی سارے جہانوں کا رب ہوں، بے شمار جو جہان ہیں، عالمین ہیں، جتنے بھی جہان ہیں ان سب کا میں رب ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں مالک یوم الدین ہوں، تو مجھ سے مدد مانگو، صرف میری عبادت کرو اور مجھ سے ہدایت طلب کرو سیدھے راستے کی، اور اس راستے پہ چلو، یعنی توفیق بھی مانگو مجھ سے کہ میں تمہیں توفیق عطا کروں گا سیدھے راستے پر چلنے کی، اور پھر سیدھے راستے پہ چلو بھی۔ یہ نہیں کہ آج جو ہمارا عمل ہے کہ ہم یعنی دعائیں تو بڑی مانگتے ہیں لیکن ہمارا عمل اس کے اپوزٹ ہوتا ہے، متضاد ہوتا ہے، یعنی ہمارا جو تضاد ہے عمل اور قول کا، یعنی ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، تو یہ بڑا غلط طریقہ ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑا مہلک طریقہ بھی ہے کہ ہم اللہ سے ہدایت بھی مانگیں اور پھر اللہ کے دیے گئے ہدایات کے جو طریقے ہیں جو قرآن و حدیث میں اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں ان کو یعنی فالو ہی نہ کریں، تو پھر یہ منافقانہ طرز عمل بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد بھی فرمایا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یعنی وہ لوگ کہ جو ہماری راہوں پر چلنے کی کوشش کریں گے تو ہم ان کو اپنی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ یعنی جیسے یہاں پہ اللہ سے ہم یہ عرض گزار ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ تو اب جب ہم اللہ سے سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں اور درخواست کر رہے ہیں سیدھے راستے کی، تو اب ہمیں چلنا بھی چاہیے اس سیدھے راستے پر جو اللہ نے ہمیں قرآن و حدیث کی شکل میں عطا فرما دیا ہے، جس کو محفوظ رکھا ہوا ہے، لہٰذا ہمیں اس کو فالو بھی کرنا چاہیے۔ اور جب ہم اس کو دل و جان سے اور دل کی گہرائی سے اور یعنی تقوی سے یعنی اس کو فالو کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلُنَا، تو پھر اللہ کی طرف سے یہ جو توفیق کا وعدہ ہے کہ ہم یقیناً توفیق عطا فرماتے ہیں ان لوگوں کو اس نیکی کے راستے پر، اس ہدایت کے راستے پر چلنے کی، ہدایت یاب ہونے کی، ان کو یہ توفیق ملے گی، ان کو یعنی اس راستے پر چلنا آسان کر دیا جائے گا اور ان کو توفیق دے دی جائے گی ہدایات پر چلنے کی۔ اللہ کی جو یعنی ہدایات ہیں، اللہ کا جو سیدھا راستہ ہے، جو جنت کا راستہ ہے، جو کامیابی کا راستہ ہے، جو جہنم سے بچنے کا طریقہ ہے، جو قبر کے عذاب سے بچنے کا طریقہ ہے، جو اللہ کے غضب اور پکڑ اور مواخذے سے بچنے کا طریقہ ہے، یہ ساری چیزیں ملیں گی، لیکن تب جب ہم اس پر عمل کریں گے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ اور ہمارا عمل کچھ اور ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا یعنی انفرادی اور اجتماعی جو یعنی ایٹیچیوڈ ہے، رویہ ہے، وہ بالکل تضاد ہے اس میں کہ ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، تو اس طرح سے یقیناً ہمیں اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو لوگ اللہ کی یاد سے، اللہ کے احکامات سے، اللہ کے ذکر سے اندھے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے، اور پھر وہ شیطان ان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، ان کو، اور ظاہر شیطان نے اور کیا یعنی بندے کو کوئی سیدھے راستے پہ لے جانا ہے، تو شیطان جب اس پر مسلط ہو جائے گا اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تو اس نے پھر اس کو جہنم کے راستے پر ہی چلانا ہے۔ تو لہٰذا جب ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ عرض کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، جب ہم سیدھا راستہ اسے مانگ رہے ہیں تو پھر ہمیں یقیناً اس قرآن کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لانا ہے، اپنے عمل میں لانا ہے، اپنی انفرادی گھریلو یعنی ہماری جو عائلی زندگی ہے، جو ہماری ازدواجی زندگی ہے، جو ہماری معاشرتی قومی زندگی ہے، اس کے اندر اس قرآن کو لانا ہے۔ پھر ہمارا یہ کہنا سچ ہوگا کہ اہدنا الصراط المستقیم، جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، تو اللہ رب العزت نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، جو یہ قرآن کی شکل میں اللہ نے ہمارے لیے محفوظ رکھا ہوا ہے اور اس کو سمجھنا آسان کر دیا ہے۔
لہٰذا ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کو فالو کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔